اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، قیامت کا ذکر چل رہا ہے کہ قیامت کیسے آئے گی اور کب آئے گی۔ یہ قرآن مجید کی ایک سورت الدخان ہے، اس کی ایک آیت ہے جو میں پڑھتا ہوں۔ فَارْتَقِبْ یوم تأتی السماء بدخان مبین یغشی الناس ھذا عذاب علیم۔ پس انتظار کر اس دن کا جب آسمان ایک واضح دھواں لائے گا جو لوگوں کو ڈھانپ لے گا۔ یہ ایک بہت دردناک عذاب ہوگا۔ اے ہمارے رب، ہم سے یہ عذاب دور کر دے، ہم یقیناً ایمان لے آئیں گے عذاب کے بعد۔ ان کے لیے اب کہاں کی نصیحت جب کہ ان کے پاس ایک روشن دلائل والا رسول آ چکا تھا۔ پھر بھی انہوں نے اس سے اعراض کیا اور کہا سکھایا پڑھایا ہوا بلکہ پاگل ہے۔ یقیناً ہم عذاب کو تھوڑی دیر کے لیے دور کر دیں گے، ضرور تم انہی باتوں کا اعادہ کرنے والے ہو۔ جس دن ہم بڑی سختی سے تم پر ہاتھ ڈالیں گے، یقیناً ہم انتقام لینے والے ہیں۔ اور یقیناً ہم نے اس سے پہلے فرعون کی قوم کو بھی آزما چکے ہیں، جبکہ ان کے پاس ایک معزز رسول آیا تھا۔ اب بات یہ ہے کہ اس سورت کا نام دخان ہے۔ اس نام رکھنے کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اس میں دھوئیں کا ذکر ہے۔ جن اندھیروں کا وہ شکار ہیں ان کے بعد تو کوئی رحمت کی صبح نہیں پھوٹے گی، بلکہ وہ اندھیرے ان کے لیے دخان کی طرح ان کا عذاب بڑھانے کا موجب بنیں گے۔ اس دخان سے ایٹمی دھوئیں کی طرف بھی اشارہ مراد ہو سکتا ہے، بلکہ یقیناً وہی چیز ہے۔ ایٹمی دھوئیں کی طرف یہ اشارہ ہے اس دھوئیں کا جو آسمان پہ ظاہر ہوگا، جس کے سائے کے نیچے کوئی چیز بھی زندہ محفوظ نہیں رہ سکتی، بلکہ طرح طرح کی ہلاکتوں کا شکار ہو سکتی ہے۔ جدید سائنسدانوں نے یہ تنبیہ کی ہے کہ ایٹمی دھوئیں کے سائے کے نیچے زندگی کی ہر قسم مٹ جائے گی، یہاں تک کہ زمین کے اندر دفن جراثیم بھی ہلاک ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب ایسا ہوگا تب اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوں گے لوگ کہ اے اللہ اس نہایت دردناک عذاب کو ہم سے ٹال دے۔ یہاں یہ پیشگوئی فرمائی ہے کہ اس قسم کا عذاب وقفہ وقفہ سے آئے گا، یعنی ایٹمی جنگ ایک نہیں دو بھی ہو سکتی ہیں۔ یعنی ایک عالمی جنگ کی ہلاکت خیزیوں کے بعد کچھ عرصہ انسان کو مہلت دی جائے گی، اس کے بعد پھر اگلی عالمی جنگ نئی ہلاکتیں لے کر آئے گی۔ سورۃ دخان کے متعلق حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ علم دیا گیا تھا کہ اس کی پیشگوئی کے ظہور کا زمانہ دجال کے ظہور سے تعلق رکھتا ہے۔ اب پھر اس ذکر کے بعد کہ قیامت ضرور قائم ہونے والی ہے، فرمایا قیامت کے ہیبت ناک نشانات کو دیکھ کر اپنے بد انجام کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ کر وہ گھٹنوں کے بال زمین پر گر جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے جلال کے سامنے
سجدہ ریز ہو کر یہ تمنا کریں گے کہ کاش وہ اس عذاب عظیم سے بچائے جا سکتے۔ پھر فرمایا کہ ہر امت کا فیصلہ اس کی اپنی کتاب یعنی شریعت کے مطابق کیا جائے گا۔ اس صورت کی آخری آیت انسان کی نظر کو پھر اس امر کی طرف توجہ کرتی ہے کہ ساری کائنات زبان حال سے اللہ کی حمد کر رہی ہے، اور یہ کہ اس کی تمام بڑائی ہے، وہی کامل غلبہ والا اور صاحب حکمت ہے۔ اس میں واضح طور پر قیامت کی ایک یہ نشانی سب سے بڑی بتائی ہے کہ دھوئیں سے، آسمان پر جو دھواں ہوتا ہے اس سے ساری دنیا تو نہیں مر جاتی، یا اس کے نیچے زمین میں بھی جراثیم نہیں مر جاتے، لیکن وہ خاص قسم کا دھواں ہوگا، اور وہ یقیناً ایٹم بم کا دھواں ہوگا۔ ایٹم بم ایک ایسی ایجاد ہے جس کے دھوئیں سے سائنسدانوں نے یہ متنبع کیا ہے کہ اس کے دھوئیں کے نیچے سانس لینے والا جاندار زندہ نہیں رہ سکے گا، حتیٰ کہ زمین کے اندر بھی اگر کوئی جراثیم ہے وہ بھی مر جائے گا۔ تو یہ ہے قیامت کی بڑی نشانی، جو یہ پیش گوئی ہے قرآن شریف کی۔ سورۃ دخان خاص طور پر اس کے لیے اتاری گئی ہے، اور یہ میں نے آپ کو آپ کی خدمت میں پیش کی ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی ابھی بہت ساری نشانیاں ہیں جن کو گاہے بگاہے آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اگر یہ باتیں آپ کو پسند آئی ہوں تو آپ خود قرآن شریف پڑھ کر اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں اور غور کر سکتے ہیں اس پر۔ تو اگر یہ میرے چینل سے آپ کو اچھی لگی ہیں تو اس کو پلیز سبسکرائب کریں، تاکہ اور دوسرے لوگوں تک بھی اس کو فارورڈ کریں، اور گھنٹی کا بٹن بھی دبائیں تاکہ آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن فوری طور پر ملتا رہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔